مسجد النبوی شریف میں برسوں سے جاری توسیع کے باوجود زمانہ نبوت کے 8 ستون ابھی بھی باقی ہیں۔ ان میں سے ہر ستون کی ایک تاریخی کہانی ہے۔ دور نبوت میں مسجد النبوی شریف کے ستون کھجور کے تنوں سے بنے ہوتے تھے۔ ان میں سے 6 ستونوں نے شہرت پائی۔ یہ وہ ستون ہیں جو ریاض الجنہ میں موجود ہیں۔ یہ ستون سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رونما ہونے والے واقعات کے ساتھ مربوط ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے محسن علی اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے ریاض الجنہ میں موجود 8 اہم ترین ستونوں کا۔ اس ویڈیو کے پارٹ 1 میں ہم نے ذکر کیا تھا ریاض الجنہ اور ستون حنانہ کا، اور آج ہم باقی کے تمام ستونوں کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ستون حنانہ کے بعد دوسرے نمبر پر ستون عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام آتا ہے۔ اسے ستون کریا اور ستون عائشہ بھی کہا جاتا ہے۔ ممبر شریف سے تیسرا اور قبر اطہر سے بھی تیسرا ستون ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں فرمایا تھا، لوگوں اس مسجد میں ایک ایسی متبرک جگہ موجود ہے کہ لوگوں کو اگر اس کی فضیلت اور نماز پڑھنے کے ثواب کا اندازہ ہو جائے تو لوگ وہاں نماز پڑھنے کے لیے قرعہ اندازی کریں اور لمبی لمبی قطاروں میں لگ کر اپنی باری کا انتظار کریں، مگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ کی نشاندہی نہیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اصرار کیا کہ آپ اس جگہ کی نشاندہی فرمائیں، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے انکار کر دیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر کے اصرار پر آپ نے اس جگہ کی نشاندہی فرما دی اور یہ ستون عائشہ وہی مقام ہے۔ اس حدیث کی راوی خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس جگہ پر اکثر نماز پڑھا کرتے تھے۔ ستون توبہ کی بات کریں تو یہ ممبر شریف سے چوتھا اور قبر اطہر سے دوسرا ستون ہے۔ اسے ستون ابی لبابہ بھی کہتے ہیں۔ اس ستون کی وجہ تسمیہ کچھ یوں ہے کہ جب مسلمان مکہ پاک سے ہجرت فرما کر مدینہ پاک آئے تو یہاں پہلے سے ہی یہودی کافی تعداد میں موجود تھے۔ مسلمانوں نے ان کے ساتھ امن کا معاہدہ کر لیا، لیکن یہودیوں کے ایک قبیلے بنی قریظہ نے اس معاہدے کی پاسداری نہ کی اور معاہدہ توڑ دیا۔ اس پر اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت برہمی کا اظہار کیا اور اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ معاہدہ توڑنے والوں کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت ابی لبابہ مدینہ پاک کے پرانے رہائشی تھے اور ان کے قبیلہ بنی قریظہ سے دوستانہ روابط بھی تھے۔ ابی لبابہ نے جلد ہی یہ خبر یہودیوں کو جا دی اور ہاتھ سے گردن پر اشارہ کیا کہ اب آپ کے گلے کاٹے جائیں گے۔ بعد میں انہیں احساس ہوا کہ ان سے کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے اور وہ اپنی اس غلطی کے احساس ندامت میں زمین میں گڑے جا رہے تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجرم ٹھہرایا اور اپنے آپ کو مسجد النبوی شریف میں ایک کھجور کے تنے سے باندھ دیا اور اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک اللہ مجھے معاف نہیں فرما دیتا میں اپنے آپ کو اسی طرح رسیوں سے باندھے رکھوں گا۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے ابی لبابہ کی معافی کی دعا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ابی لبابہ خود کو باندھنے سے پہلے میرے پاس آتے اور اللہ سے معافی کی درخواست کرتے تو میں ان کے لیے معافی اور استغفار کی دعا کرتا، لیکن اب انہوں نے اپنے آپ کو رسیوں سے باندھ لیا اور اب معاملہ براہ راست اللہ اور ان کے درمیان ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی۔ اسی دوران ابی لبابہ کی بیوی اور بیٹی آتے اور ان کو نماز اور ضروری حاجات کے لیے کھولتے اور اس کے بعد پھر دوبارہ انہیں اسی طرح باندھ دیا جاتا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف فرما تھے اور تہجد کے وقت حضرت جبریل علیہ السلام تشریف فرما ہوئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چند ان صحابہ کے متعلق آگاہ فرمایا کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے۔ ان کی توبہ کا ذکر قرآن کریم کی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 106 میں واضح احکامات موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خوشخبری صحابہ کو سنائی کہ اللہ نے ابی لبابہ کی غلطی کو معاف فرما دیا ہے۔ صحابہ نے یہ خبر ابی لبابہ کو سنائی اور رسیوں کو کھولنا چاہا، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر منع کر دیا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک سے مجھے آزاد کریں گے، میں کسی اور کو اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کے وقت مسجد النبوی شریف میں تشریف لائے اور انہوں نے ابی لبابہ کی رسیوں کو کھول کر انہیں آزاد کر دیا۔ بعد ازاں وہاں پر ایک ستون بنایا گیا اور اسے ستون توبہ یا ابی لبابہ کا نام دیا گیا۔ زائرین اس ستون کے پاس نماز پڑھنا اور توبہ استغفار کرنا باعث فضیلت سمجھتے ہیں۔ ستون سریر کی بات کریں تو سریر عربی میں بیڈ یا سونے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر لگا ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اس جگہ پر آرام فرماتے، اسی لیے اس ستون کو ستون سریر کہا جاتا ہے۔ ستون وفود کی بات کریں تو یہ وہ ستون ہے، اس جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے باہر سے آنے والے مسلم یا غیر مسلم وفود سے ملاقات فرماتے اور انہیں دین اسلام کی تبلیغ فرمایا کرتے، اس لیے اس کا نام ستون وفود ہے۔ ستون علی کی بات کریں تو اس جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اکثر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ نیز اس جگہ بیٹھ کر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاسبانی کیا کرتے تھے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے سے نکل کر مسجد میں آتے تو اسی جگہ سے ہو کر جاتے۔ اکثر اوقات دیگر صحابہ کرام بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر بیٹھ جاتے۔ اسی مناسبت سے اس کو ستون علی یا ستون حرس کہتے ہیں۔ ستون تہجد کی بات کریں تو اس جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز تہجد ادا فرمایا کرتے تھے۔ یہ ستون اب حجرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی دیوار میں ہے۔ اس کے باہر قرآن کریم کی الماریاں رکھ دی گئی ہیں۔ یاد رہے کہ نماز تہجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض تھی، اسی نسبت سے اس ستون کو ستون تہجد کہتے ہیں۔ ستون جبرائیل کی بات کریں تو یہ مبارک ستون اس وقت حجرہ مبارک کے اندر آ گیا ہے، اس لیے اس کی زیارت کرنا مشکل ہے۔ یہ ستون سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے متصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی جگہ کھڑے ہو کر اپنی لہت جگر سے گفتگو فرمایا کرتے تھے، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام اسی جگہ آیا کرتے تھے، اسی نسبت سے اس ستون کو ستون جبرائیل کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اگر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ پاک سے معافی کے طلبگار ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔